اگر خشیت نکل گئی یعنی پرواہ ختم ہو گئی، رجائیت آ جائے گی۔ رجائیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ لاپرواہ ہو جاؤ، پرواہ نہ کرو کہ اللہ نے کیا جائز کیا ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، کس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسی سے آپ استفادہ کرتے جاؤ، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ چونکہ نتیجہ نکل رہا ہے، یہ نتیجے کا برآمد ہونا دلیل ہے اس کے صحیح ہونے پر۔ اگر نتیجہ نہ نکلتا مجھے پریشان ہونا تھا۔ پریگمیٹک سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر پریشان ہو جاؤ کہ جو راستہ میں نے اپنایا تھا وہ غلط تھا، اسے دوبارہ نہیں اپنانا۔ اگر نتیجہ نکل آیا پھر یہ نہ کہو کہ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا۔ عزیز من، اب جب لاپرواہ کربلا آتا ہے، جس نے زندگی میں کوئی خشیت کوئی پرواہ رکھی ہوئی ہی نہیں ہے، لبرل زندگی ہے اس کی، اسے اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان سمجھنا پڑ جائے، لی عملی و لکم عملکم، انتم بریون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میں تم سے بری ہوں تم مجھ سے بری ہو، یعنی جدا، آپ مجھ سے جدا ہو، آپ کا راستہ اور آپ کا عمل، آپ کا راستہ اور آپ کا عمل، میں اس سے جدا ہوں، اور آپ کا راستہ اور آپ کا عمل یہ مجھ سے جدا ہے، ان میں کوئی اشتراک نہیں ہے کسی جگہ بھی، علیحدگی ہے، جدائی ہے، اتنی جدائی ہے کہ یہ جوڑے نہیں جا سکتے، قریب نہیں کیے جا سکتے۔ جب ایک توحیدی مومن، ایک خشیت زندگی میں رکھنے والا انسان، وہی خشیت وہ پرواہ جو کاروبار میں ہے آپ کی، وہی جو آپ کے بزنس میں ہے، بزنس میں عرض کیا تھا کہ شاید 1% لاپرواہ ہوں گے، یہ بھی مبالغہ ہے، زیادہ تر پرواہ والے ہوتے ہیں، وہاں خشیت ہوتی ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں بیٹھ نہ جاؤں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اب حکومت نے کاروبار بہت مشکل بنا دیا ہے، لیکن کاروباری اتنے باپرواہ ہیں کہ اس حکومتی رویے کے باوجود بھی اپنا کاروبار بچائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کاروبار کے لیے جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ واقعاً تباہ کن ہیں۔ یہ سارے کاروباریوں کی مشترکہ تشخیص ہے، اس لیے کہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائی ہیں وہ کاروباری نہیں ہیں، وہ عالمی اداروں کے ایجنٹ ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو جس طرح انہوں نے آ کر ڈیزائن کیا ہے، اب سارے کاروباری اس پر اجماع رکھتے ہیں کہ یہ تباہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اپنے تئیں سب ہوشیار ہیں، یہاں بھی کاروبار بچا لیا اپنا۔ ایسا نمونہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے، ان ٹیکسز کی وجہ سے، ان پابندیوں کی وجہ سے اور ان عجیب و غریب قسم کے نظام کی وجہ سے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہو نہ، پھر بھی لوگوں نے ہوشیاری دکھا کر، پرواہ کر کے، خشیت کاروباری، خشیت تجاری، اس خشیت تجاری یعنی پرواہ، خشیت کا مطلب ڈر نہیں ہے، پرواہ، ہوشیاری، پرواہ کر کے ہوشیاری سے کوئی رسک نہیں لیا، کوئی فالتو سامان کسی نے نہیں خریدا، فالتو سامان نہیں بیچا، ایسا کوئی قدم رسکی اٹھایا ہی کسی کاروباری نے نہیں ہے جس سے اس کو پتہ چلے کہ میں ڈوب جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا۔ یہاں ہوشیار ہیں سارے۔ یہ ہوشیاری یہ خاندان میں بچوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہوشیاری اپنی سوسائٹی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہوشیاری اپنی سیاست کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہوشیاری اپنے دین کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہوشیاری اپنے روابط کے بارے میں نہیں ہے جو کاروبار کے بارے میں ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہاں آ کر ایک دوراہ قائم کر دیا، لکم دینکم ولی الدین، تمہارا راستہ علیحدہ ہے، میرا راستہ علیحدہ ہے۔ یہ کس مومن کے لیے موڑ آ گیا ہے؟ یہ توحیدی مومن کے لیے،
یہ خشیت رکھنے والے مومن کے لیے. ظاہر ہے جو صرف رسوماتی ہے، جو صرف ثواب کے لیے ہے، اس کے لیے دونوں طرف ثواب ہے. چونکہ جو گئے ہیں ان کا اجر ہے. ایک نظریہ ہے نا علماء کا، مذاہب کا، کہ جنہوں نے خطا کی ہے، مثلا تاریخ کے جتنے اہم واقعات ہیں، جیسے جنگ صفین ہے. جنگ صفین میں ایسے اسکالر اسلامی موجود ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دونوں فریق ٹھیک تھے، غلطی پہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے. اگر انہیں کہیں کہ ایک غلط ہے ایک ٹھیک تھا، کہتے ہیں چلو مان بھی لیا کہ علی علیہ السلام ٹھیک تھے اور امیر شام غلط تھا، تو بھی جو ٹھیک تھا اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، 2 اجر ملیں گے. جس نے غلطی کی اس کو 1 اجر ملے گا، محروم وہ بھی نہیں ہے. وہ ویسا دین آپ کہاں سے لائیں گے؟ ایسا لبرلزم کہاں سے لائیں گے؟ ایسی رجائیت کہاں سے لائیں گے کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے اور جنگ اس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، خون بہتا ہے مسلمانوں کا، صحابہ کا، عمار یاسر کا، اور اس میں مرنے والا بھی نیک راہ پر ہے، مارنے والا بھی نیک راہ پر ہے. یہ رجائیت ہے. یعنی ظلم کر کے بھی، مار کے بھی، ناحق اقدام کر کے بھی، پھر بھی تمہیں عذاب نہیں ہوگا. یہی رجائیت ہے. یہی فرقہ مرجئہ کہتا ہے. اور عملی طور پر ہر انسان، ہر مسلمان، اس وقت کا موجودہ زمانے کا مسلمان، اور اہل علم بھی ان کے اندر ہی ہیں، وہ عملی طور پر اس رجائیت کے قائل ہیں، اس مرجعیت کے قائل ہیں کہ ہم غلط ہو کر بھی ثواب سے محروم پھر بھی نہیں ہیں. چونکہ جو صحیح نکلا اس جنگ میں، ایک صحیح ایک غلط ہے، جو صحیح نکلا اس کو 1 نیکی ملے گی، جو غلطی بھی ہوا اس کو نہیں، الٹا کر دیا. جو صحیح نکلا اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، جو غلطی بھی ہوا اس کو 1 نیکی ملے گی، اس کو 1 اجر ملے گا. پھر تو ایسے مذہب میں تو کوئی غلط ہے ہی نہیں ہے، کوئی ظالم ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر براءت نہیں ہے، جس کے اندر فساد سے دوری نہیں ہے، جس کے اندر نہی عن المنکر نہیں ہے، جس کے اندر ان راہوں سے اجتناب نہیں ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا، عزیز من، ایک انقلابی جب جاتا ہے امام کے مکتب پر، امام کی بارگاہ میں، جو اپنی قوم کو نجات چاہتا ہے، وہ امام حسین سے سیکھتا ہے اصول اور ضوابط. اور ان اصولوں میں سے بڑی اصل، بڑا ضابطہ جو چمک رہا ہے وہ یہی براءت ہے، اعلان لا تعلقی، اعلان جدائی، راہوں کی جدائی، سلسلوں کی جدائی. اس برات کے درجات ہیں. امام علیہ السلام نے پہلے ایک طبقہ جو امام حسین علیہ السلام کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتا، امام علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، امام علیہ السلام کو چاہتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، خیر خواہ ہے، دل و جان سے، ریاکاری نہیں ہے، دل سے چاہتا ہے. لیکن امام کے فیصلے پہ نہ، امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے. اس کا یہ اصرار ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا نعوذ باللہ یہ نادرست ہے. وہ پہلے جن بزرگوں کا ذکر آ چکا ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس، یہ فقیہ ہے نامدار، جو امام حسین علیہ السلام کے ہاشمی خاندان سے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ بھی رہے ہیں، ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، خیر خواہ ہیں، حامی ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر
یزید کے مخالف ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے، یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، ہمدردی جتلا رہے ہیں، خیرخواہی، اور بار بار آ کے مل کے امام کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یزید سے ٹکرانے کا، یزید کی مخالفت کا، یزید کے خلاف مزاحمت کا، یہ فیصلہ آپ کا مناسب نہیں لگتا۔ محمد ابن حنفیہ بھائی امام کے، اب ظاہر بھائی والا رشتہ ہے اور محبت بھی ہے، شدید محبت ہے، ہمدردی بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، انس بھی ہے، اور ایک ایک دن میں کئی دفعہ ملتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ پہلے مدینہ میں ملے، وہاں پر کوشش کی امام علیہ السلام کو کہ یہ فیصلہ بدل دیں آپ، پھر مکہ میں آئے، مکہ میں رات کو ملے اور امام علیہ السلام سے اپنی پوری اصرار کے ساتھ چاہا کہ آپ یہ فیصلہ بدل دیں، کوفہ جانے کا فیصلہ بدل دیں، یزید کے خلاف نبرد کا فیصلہ بدل دیں، آپ یمن چلے جائیں۔ امام علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ صبح جب امام روانہ ہو رہے ہیں پھر آئے، اور آ کر امام اس وقت سوار ہو چکے تھے، ناکا پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے۔ صبح سحر کے وقت 8 ذی الحجہ کو، اور جناب محمد ابن حنفیہ نے آ کے ناکا کی لگام پکڑ لی اور رو کر التجا کر کے کہا کہ بھیا میں رات کو اتنا رو کے التجا کر کے گیا تھا کہ آپ فیصلہ بدل دیں، اور آپ نے کہا تھا میں غور کروں گا، اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا، اب بھی چاہ رہے ہیں کہ امام نہ جائیں۔ یعنی یہ فیصلے کے ساتھ متفق نہیں، امام حسین کے ساتھ متفق ہے، امام حسین سے محبت بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، لیکن امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ اب بعد میں ایک اور شخصیت، وہ بھی ہاشمی ہے، امام علیہ السلام کو آ کر روکیں گے، ابھی ذکر ان کا نہیں آیا، بعد میں اس لیے کہا کہ ان کا تذکرہ آگے اس ماجرا کے بعد آنے والا ہے۔ انہوں نے آ کر روکا اور سرکاری طور پر امان نامہ، باقاعدہ طور پر امان نامہ لکھوا کر لائے، مہر لگوا کے لائے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جائیں، یزید کی بیعت بھی نہ کریں تو محفوظ ہیں۔ یہ امان نامہ باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر مہر کے ساتھ، دستخط کے ساتھ حاکم مکہ کی طرف سے لے کر آئے کہ آپ محفوظ ہیں، پناہ میں ہیں، بے شک بیعت نہ کریں لیکن مزاحمت بھی چھوڑ دیں۔ اب ظاہر امام کے ساتھ ہمدردی ہے تو امان نامہ لائی ہیں، امام کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو امان نامہ لائی ہیں، لیکن امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس گروہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اس گروہ کو اصرار نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ایک دفعہ بھی امام نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ یہ گروہ اگر میرے ساتھ آ گیا، ہمدردی کے طور پر اگر میں انہیں کہوں اور مروت میں آ بھی گئے، لیکن چونکہ یہ میرے فیصلے سے ہی متفق نہیں ہیں، اور جو فیصلے سے متفق نہ ہو یہ راستے میں جگہ جگہ ہر مقام پر امام علیہ السلام کے ارادے پہ اثر انداز ہوگا، ازراہ ہمدردی، چونکہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ جنگ ہو، اس جنگ کا انجام انہیں نظر آ رہا تھا، بدنیتی سے نہیں چاہ رہے تھے، یہ بھی ہے کہ نہ کہ بدنیت تھے، نعوذ باللہ، اعتمادی بھی تھے۔ امام نے ان کی سرزنش بھی نہیں کی، صرف کیوں امام نے ان سے بھی ایک طرح سے علیحدگی اختیار کی، کیوں کہ ایسے مردد افراد اگر اس نہضت میں آ جائیں، اس مزاحمت میں آ جائیں، یہ باقیوں کے ارادے پر بھی اثر انداز ہوں گے، اور ہوتا ہے ایسا، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کسی دھرنے میں، ریلی میں، جو شروع سے یہ ایک آدمی متفق ہی نہیں ہے دھرنے کے ساتھ، اس کو آپ کسی طرح کھینچ کے لے گئے، او بھائی دھرنے میں آؤ، یہ دھرنے میں آ کے اگر تقریر کروا دی، تقریر میں ہی لوگوں کے ارادے متزلزل کر دے گا، اگر تقریر نہ کروائی
ویسے ہی لوگوں کو کہے گا کہ بھائی اور بھی راستے ہو سکتے تھے، یہ قدم اٹھانے سے پہلے مزید بھی ہو سکتا تھا، ہمیں تھوڑا ٹائم دو، ہم بیچ میں یہ کام کر سکتے ہیں. خوب اثر ہوتا ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے ان کو جہاں تھے وہیں پہ ان کو تصدیق کر دی، تائید کر دی، دعائے خیر ان سے ان کے لیے کی، اور انہیں بھی بعض کو کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا. بلکہ ان میں سے جناب محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ آپ یہیں پہ رہیں اور میرے لیے یہاں پر ایک مطلع مخبر کا کام کریں، مجھے مدینہ اور مکہ کے رویداد اور حالات سے آنن فانن آگاہ کرتے رہیں. امام علیہ السلام نے وہیں پر ذمہ داری بھی ان کے لگا دی. یہ ہمدرد طبقہ ہے، خیرخواہ طبقہ ہے، لیکن فیصلے کے وقت، فیصلہ کن گھڑی میں فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے. امام نے بھی ان کو مخالفین میں شمار نہیں کیا، لیکن اپنا ساتھی بھی اس کاروان میں نہیں بنایا، چونکہ یہاں وہ چاہیے اس حرکت کے اندر جو 100% پیشوا کے رہبر کے فیصلے سے متفق ہوں. اور پہلے کچھ مردد تھے، جیسے زہیر ابن قین متفق نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی متفق نہیں ہے، لیکن جب قریب آئے، آ کے اصل ماجرا سنا، حقیقت حال سے باخبر ہوئے، پھر اس کے بعد عزم مصمم کر لیا اور پھر امام کے ساتھ متفق ہیں. اور کئی اس سفر کے اندر عصر عاشور تک کئی موقعوں پر زہیر ابن قین نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے. عقل انسانی اس کے اوپر حیران ہے کہ ایک انسان اتنا بھی آگے آ سکتا ہے. پہلے اتفاق رائے نہیں تھا، لیکن نہضت کا حصہ بن گیا، تحریک کا حصہ بن گیا. براعت ایک مکتبی توحیدی ایمانی راہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، خالص رکھنے کے لیے ضروری اقدام ہے، واجب ہے. اس لیے قرآن کریم کا اصرار ہے. اب ذرا آپ توجہ فرمائیں گے، براعت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے ہر مومن کو، براعت اسی پرواہ کا نام ہے، خشیت کا نام ہے، دھیان کا نام ہے. اگر براعت نہیں کرو گے اختیار، یعنی لاپرواہ انسان ہو، لاپرواہ مومن ہو، لاپرواہ مسلمان ہو، یعنی رجائیت و مرجعیت کے معتقد ہو، یعنی فساد کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے ہو، ظلم کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے ہو، اگر براعت اختیار نہیں کی، اس راہ میں آپ کو ممکن ہے بہت تلخ براعتیں بھی اختیار کرنی پڑیں. کس سے؟ باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے، اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے. ممکن ان سب سے قطع تعلق کرنا پڑے آپ کو. لاپرواہ یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا. لاپرواہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، انہی کو تو بچانا ہے. لاپرواہ برات نہیں اختیار کر سکتا. اگر برات نہیں اختیار کریں گے، جماعت مومنین کے اندر وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جو ان کے ارادے، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی شخصیات، ان کی سوچ، ان کے دین، ان کے عقیدے پر اثر انداز ہوں گے، اور ان کے عقیدے کو لاپرواہی کی طرف لے جائیں گے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی پریشان نہیں ہوں گے، یہ فساد کا ارتکاب کر کے بھی انہیں کوئی مشکل کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر برات
کا عمل انجام دیں. برات یعنی لا تعلقی، دوری، علیحدگی، ہر اس چیز کو جو آپ کے نہضت کے لیے، آپ کی تحریک کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے مکتب کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کی ملت کے لیے نقصان دہ، اس سے دوری اختیار کریں. اس وقت براعت کی ضرورت ہے. مثلا پاکستان اس وقت اسے براعت کی ضرورت ہے. عربوں سے سب سے پہلی لعنت، قباحت جس سے پاکستان براعت اختیار کرے، یہ عرب حکمران ہیں. یہ بے غیرتی کا مجسمہ ہے. اگر ان کے ساتھ تعلق رہا، ان کے ساتھ دوستی رہی، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رہے، مملکت پاکستان خیر کا دن نہیں دیکھ سکے گی. جہاں امام حسین کی ضرورت ہے، علامہ اقبال کے تشخیص کے مطابق قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہاں قافلہ حجاز کو حسین ابن علی کی ضرورت ہے، جو ان کو کہے لکم دینکم ولی دین، لی عملی و لکم عملکم. جو ان کو کہے انتم بریون مما اعمل وانا بریون مما تعملون، تمہاری ذلت کے راستے سے میں بری ہوں، اور ہم جس عزت کی راہ پر جانا چاہتے ہیں اس سے تم بری ہو، اس سے تم دور ہو، اس کے قابل تم نہیں ہو. یہ تقدیر امت کا، تقدیر امم کا موڑ قدم قدم پر قوموں کو پیش آتا ہے. عزیز من، بہت پہلے بر صغیر میں حسینیت، امام حسین علیہ السلام کی سنت و سیرت مملکت کے لیے، مملکت داری کے لیے پیش ہونی چاہیے تھی. اگر پانڈ نہ ہوتے، تشیع کے ذمہ دار اور زمامدار، اور علماء ہوتے، علماء یہ کام کرتے، ذمہ داری سمجھتے، اور علماء اس گہرائی میں جا کر ملک و مملکت کے لیے یہ اصول تبیین کرتے، آج پاکستان کی صورتحال کچھ اور ہوتی. آج بھی کچھ گیا نہیں ہے، ضائع نہیں ہوا، اور کوئی نہیں کر سکتا. پاکستان کا شیعہ تو کر سکتے ہیں نا یہ کام، اس کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن پہلے اس شیعہ کو بھی براعت سیکھنا پڑے گی، اختیار کرنا پڑے گی. ذلت کے راستوں سے براعت اختیار کرنا پڑے گی. اشارہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ براعت اور براعت سے نکلنے والا فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تعلیمات دین سے حذف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. یہ دشوار کام تھا، یہ نکال دیا گیا یہ فریضہ. اور پھر اس کے بعد لاپرواہی کا مکتب ہمارا دین بن گیا. لیبرل مسلمان، مرجئہ مسلمان. مرجئہ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی قوم ہے مرجئہ، بنو امیہ والا دین، کہ سب کچھ کر کے بھی ٹھیک ہے، ہم بہترین ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے. خیانت کر کے بھی مسلمان، ظلم سہ کے بھی مسلمان، ظلم ڈھا کے بھی مسلمان، سب کچھ کر کے مسلمان. بنو امیہ ایسے ہی تھے، قتل کر کے بھی مسلمان، ظلم کر کے بھی مسلمان، نہ صرف معمولی مسلمان، خلیفۃ الرسول، ظلم کر کے، سب کچھ کر کے، آل رسول کو ذبح کر کے پھر بھی مسلمان. اور وہ ایسا عملی مذہب بن گیا، سب نے اختیار کر لیا. اب آپ ان آیات کی طرف توجہ فرمائیں جن میں خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں متوجہ کیا ہے. آیات روایات فراوان ہیں. آج
نقشہ ادھر لگانے کے لیے کہا تھا لیکن نہیں نظر آ رہا. توجہ فرمائیں آپ. یہ میں پہلے سورہ شعراء کی آیت پڑھ دوں تاکہ تسلی رہے. سورہ مبارکہ شعراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضور کو حکم ہے کہ آپ اپنی دعوت کا آغاز اپنے قبیلہ سے کریں، اپنے عشیرہ سے کریں. آپ جیسے دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دعوت چونکہ اردو میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں، ہمارے مومنین کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا مطلب یعنی ڈنر. اور ذاکرین پھر آگے سارا مضمون خود تیار کرتے ہیں کہ ڈنر تیار کیسے ہوا تھا. اس میں بکرے کی ران تھی اور پکایا امیر المومنین نے تھا. اور ساری دعوت ذوالعشیرہ لنگر کے گرد گھومتی ہے. ایک ران تھی اور سارے قریش تھے، عشیرہ رسول اکرم. یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے عشیرہ میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے، قبیلہ تھا. اور ان میں کچھ ہاشمی تھے، کچھ قریشی تھے. ان سب کو رسول اللہ نے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی تھی. اور پھر آگے سنتے رہتے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا، اسکول کے زمانے سے یہ دعوت ذوالعشیرہ مجلسوں میں سنی اور اس طرح سنتے گئے. اور ایک ہی مشترکہ مضمون تھا کہ ساری دعوت میں وہ یہ کہ ران پکی ہوئی تھی اور پہلے دن انہوں نے کھائی. بعد میں رسول اللہ نے کچھ کہنا چاہا تو یہ کھا کے اٹھ کے چلے گئے، مہلت ہی نہیں دی رسول اللہ کو بات کرنے کی. پھر دوسرے دن رسول اللہ نے دعوت کی ان کی، اور پھر وہی ران جو پہلے دن پکائی تھی وہی، چونکہ برکت آ گئی تھی اس کے اندر، اور پھر وہی ران جو ہے وہی تازہ کر کے ان کو دوبارہ کھلا دی گئی. اب اس وقت فریج بھی نہیں ہوتے تھے، مکہ بھی گرم علاقہ ہے اور یہ سارے مسائل تھے. آپ ابھی قربانی کے گوشت میں بہت سارا ضائع کر چکے ہیں، آپ فریج کے اندر بھی رکھ کر. ڈیپ فریزر ہو تو پھر ران بچتی ہے، ورنہ مشکل سے بچتی ہے. اس وقت وہ ران 3-4 دن پڑی رہی، کھاتے بھی تھے روز اور پھر چلتی بھی رہی. اور یہ ذاکروں کا دعوت العشیرہ ہے، ذوالعشیرہ ہے. جو قرآن کریم میں ہے دعوت کھانے کو نہیں کہتے، اردو میں دعوت کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کی دعوت ہے، آپ ہماری دعوت کریے، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، یعنی کھانے پہ آئیے. عربی زبان میں دعوت، ارشاد، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں. الدعوہ یعنی پیغام دینا، دعا پیغام دیا، بلایا. کھانا دیے بغیر یا کھانا دے کے، کھانے کا اس میں دعوت میں کوئی دخل نہیں ہے. کھانا دیں تو بھی دعوت ہوتی ہے، کھانا نہ دیں تو بھی دعوت ہوتی ہے. اگر ایک آدمی دوسرے کسی کو، قوم کو یا فرد کو کسی راہ کی، کسی مکتب کی، کسی نظریے کی دعوت دے کے آپ ادھر آئیں، اس کو قبول کریں، یہ دعوت کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مقام نبوت پر مبعوث فرما کر سب سے پہلے فریضہ یہ رکھا کہ دیگر قبائل کو اور دیگر امت کے حصوں کو یا لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے، یعنی پیغام خدا کی طرف بلانے سے پہلے آپ اپنے قبیلے سے شروع کریں. یہاں سے سورہ مبارکہ شعراء میں آیا
214 اور 215 217 کے اندر ہے۔ اس آیہ شریفہ میں، ان آیات میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی، عشیرہ قبیلہ، اپنا جو قریبی قبیلہ ہوتا ہے اس کو آپ بلائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس قبیلے میں سے جو بھی آپ پر ایمان لے آیا، اس ایمان لانے والے مومن کے آگے آپ اپنے پر بچھا دیں، یعنی اس کی تواضع کریں، اس کا احترام کریں، اس کو پروٹوکول دیں، اس کو اہمیت دیں، اس کی عزت کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ عشیرہ، یہ قبیلہ معصیت کریں، آپ کی دعوت، آپ کے فرمان اور آپ کے حکم کو نہ مانیں، نافرمانی کر دیں، اطاعت نہ کریں، پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اعلان براءت کر دیں۔ دو کام کریں، اپنے قبیلے کو بلائیں، قبیلے کا عکس العمل دیکھیں، بلائیں، دعوت دیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، وحدانیت کی طرف آ جائیں۔ اگر جو آیا آپ کے قبیلے میں سے، اس کے آگے پر بچھا دیں آپ، اور جو معصیت کرے، جو ٹھکرا دے، جو انکار کرے، اس سے براءت کا اعلان کر دیں، اسے کہہ دیں فوراً کہ میں بری ہوں تم سے، انی بریء مما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں علیحدہ ہوں اس سے، یعنی اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، آغاز رسالت میں، آغاز نبوت میں، آغاز نہضت میں سب سے پہلے دعوت بھی انہی کو دیں، اور اگر یہ نہ آئیں آپ کی راہ پر تو علیحدگی بھی انہی سے اختیار کریں، اپنے قبیلے سے سب سے پہلے علیحدہ ہوں، قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جو اس راہ پر نہیں آ رہے ہیں، جو آپ کو قبول ہی نہیں کرتے، جو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو آپ کی متفق ہی نہیں ہیں، ان سے براءت کا اعلان کریں۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ آگے ہم جو دعوت ذوالعشیرہ سنتے ہیں، ڈنر، اس میں یہ بات آگے پڑھتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ آپ دعوت دیں، پیغام دیں، یعنی اپنا راستہ ان کے سامنے رکھیں، ایمان ان کے سامنے رکھیں، اللہ کی توحید و وحدانیت ان کے سامنے رکھیں۔ اگر مان جائیں پھر کیا کریں؟ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں۔ اگر یہ عشیرہ، یہ قبیلہ، یہ قوم آپ کی اللہ پر ایمان لے آئیں، آپ ان کے قدموں کے نیچے بچھ جائیں، پر بچھا دیں۔ اگر نہ مانیں، لا تعلقی اختیار کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر بھی آپ قبیلہ بنے رہیں، پھر بھی رشتہ دار بنے رہیں، پھر بھی آپ اپنی قوم بنے رہیں کہ یہ تو میرے ایمانی دوست ہیں، یہ میرے قومی برادر ہیں۔ نہ، پھر قومیت ختم، قبیلہ ختم، تعلق منقطع، یہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ کیوں نہیں لگتے؟ اس لیے کہ یہ آپ کے دین پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ آپ کی راہ پر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اگر قومیت میں، برادری میں شریک رہے، یہ برادری ایک دن نقصان دے گی آپ کو۔ تطہیر ضروری ہے، تصفیہ ضروری ہے، یعنی پہلے دن سے یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہوں تمہاری قومیت کی وجہ سے، قبائلیت کی وجہ سے، برادری اور رشتہ داری کی وجہ سے، اور کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہوں نظریے کی وجہ سے۔ اگر یہ برادری اور نظریہ لے کر ایک ساتھ چلے، ایک دن یہ برادری نظریہ کھا جائے گی، ایک دن یہ قومیت آپ کے دین کو چاٹ جائے گی۔ اس لیے براءت ضروری ہے، اس لیے آپ علیحدگی اختیار کریں۔ یہ سورہ مبارکہ شعراء کا مورد ہے۔ آیا عرض کی آپ کی خدمت میں 214، 215 اور 216۔ اب آئیں سورہ مجادلہ میں۔ یہ رمز کربلا ہے، یہ کوڈ ہیں کربلا کے۔
علامہ اقبال کو قرآن کیوں سمجھ میں آتا تھا؟ اور احساس سمجھ میں آتا تھا کہ آنسو رکتا نہیں تھا، تھمتا نہیں تھا، قرآن بھیگ جاتا تھا بے ساختہ. وہ آنسو جو آج ہم زور لگا کے امام حسین کے مصائب میں نکالنا چاہتے نہیں نکلتا، علامہ اقبال کے اس تنہائی شب میں قرآن کھول کے آنسو نکلتا ہے. کیوں علامہ اقبال کو یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ چونکہ کوڈ علامہ اقبال کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے کہ رمز قرآن ز حسین مختیم. ہم نے قرآن کا کوڈ حسین سے سیکھا ہے، حسین ابن علی سے سیکھا ہے. اور جب تک دین کا کوڈ ہے ہی امام حسین علیہ السلام کے پاس. جس نے امام حسین سے یہ کوڈ نہیں لیا اور دعویٰ رکھتا ہے میں دین شناس ہوں، وہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ دین سے بہت دور ہے. یہ کوڈ پہلے امام حسین علیہ السلام سے لینا پڑتا ہے. اب آئیں قرآن کی آیت دیکھیں، سورہ مجادلہ آیا 22، آخری آیا سورہ مجادلہ کی. لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم، ایسے لوگ، ایسا گروہ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں اور آخرت کو ماننے والے ہوں، مومن ہوں. ایسی مومن قوم آپ نہیں پائیں گے کہیں بھی. یوادون من حاد اللہ و رسولہ، جو مومن بھی ہوں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور مودت بھی رکھتے ہوں. ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے. آپ کو ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی جو مومن ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور اللہ کے اور رسول خدا کے دشمن سے محبت، مودت اور تعلق بھی رکھتے ہوں. ولو کانوا، اگرچہ یہ دشمن خدا و رسول کے، ولو کانوا آباؤہم، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ یہ ان کے آبا ہی کیوں نہ ہوں. یہ رسول اور اللہ کے دشمن ان کے آبا، ان مومنوں کے آبا ہوں، باپ ہوں، ان کے سگے باپ ہوں ان کے، پھر بھی یہ ان سے محبت نہیں کریں گے. او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، ان کے صلبی بیٹے ہوں. اگر ان کی اولاد بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہیں تو یہ اس اولاد سے بھی محبت نہیں رکھتے ہوں گے. او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، سگے بھائی ہوں، ان کے نسبی بھائی ہوں، صلبی بھائی ہوں، خونی رشتہ ہو، یہ ان بھائیوں سے محبت نہیں کریں گے. او عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ اور قوم اور برادری ہو، یہ ان سے محبت نہیں رکھیں گے. اگر یہ برادری، اگر یہ قوم اللہ اور رسول کی دشمن ہے، یہ مومن جماعت نہ ایسے باپ سے محبت کریں گے، تعلق رکھیں گے، نہ ایسے بیٹے سے تعلق رکھیں گے، نہ ایسے بھائی سے تعلق رکھیں گے، نہ ایسی برادری سے تعلق رکھیں گے، محبت رکھیں گے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. اگر ایسی قوم جو مومن ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دور ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے مودت محبت نہیں رکھتے، ایسی قوم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ قوم ہے مومن اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان گاڑ دیا ہے، رکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا نے ان کی تائید کے لیے اپنی جانب سے روح کو مقرر کیا ہے، روح القدس کو مقرر کیا ہے. اس جماعت مومن کی تائید روح القدس نے کرنی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور یہ وہ مومن جماعت ہوگی. صرف اللہ پہ ایمان لانا، یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. جو ہی اللہ پہ ایمان لاؤ گے
سامنے اللہ کا دشمن تیرا باپ کھڑا ہوگا، سامنے اللہ کا دشمن تیرا بیٹا کھڑا ہوگا، سامنے اللہ کی راہ کا دشمن تیرا بھائی کھڑا ہوگا، سامنے اللہ کا دشمن تیری قوم کھڑی ہوگی، تیری برادری کھڑی ہوگی، وہاں کیا کرو گے؟ اللہ پہ ایمان لانا تو آسان ہے، لیکن باپ بیٹے سے گزرنا، قوم و برادری سے گزرنا، اس عشیرہ و تعلقاتیوں سے گزرنا، ان قریبیوں سے گزرنا، یہ آسان نہیں ہے۔ ان کی ظاہر ہے جب یہ اللہ کی خاطر باپ کو بھی چھوڑ دیں، جب یہ اللہ کی خاطر بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کی خاطر بھائیوں کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کی خاطر عشیرہ و قوم و برادری کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ سوال پاکستانی شیعوں کا سوال، پھر یہ شیعہ کدھر جائیں گے؟ اگر یہ خدا کے دشمنوں سے کٹ جائیں، اللہ کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کر لیں، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ یہ قوم کہاں جائے گی؟ اللہ کا فرمانا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خدا ان کی تائید کے لیے روح القدس کو بھیجے گا۔ اور روح القدس پتہ ہے کون ہے؟ روح القدس يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم سمجھتے ہو روح کیا ہے؟ پوچھتے ہو روح کیا ہے؟ مشرکین اور بنی اسرائیل یہ سارے یہ روح القدس کو ڈھونڈتے رہتے تھے، چونکہ جو بھی یہ خفیہ سازش کرتے رسول اللہ کو معلوم ہو جاتی وحی کے ذریعے۔ ان کو حیرت بھی ہوتی کہ یہ کام تو ہم نے پنہان کیا تھا، چھپ کے کیا تھا، یہ بات ان تک کیسے پہنچائی؟ ان کو پہلے شک تھا کہ ہمارے اندر رسول اللہ کا کوئی جاسوس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پوچھتے تھے کہ وہ جاسوس ڈھونڈو کون ہے جو ہماری باتیں رسول اللہ کو بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی جاسوس نہیں ہے، مجھے روح القدس نے بتایا ہے۔ اب انہوں نے تلاش شروع کر دی روح کی کہ روح القدس کہیں مل جائے ہمیں تو ہم اس کا کام تمام کر دیں تاکہ یہ سازشیں ہماری برملا نہ ہوں۔ اب روح القدس پہلے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، انہیں کیا معلوم، پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ خود رسول اللہ سے کسی طرح سے ادھر ادھر کی بات گما کے پوچھتے ہیں روح القدس کون ہے۔ تو یسألونک عن الروح، اے اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں آ کر روح کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دو کہ روح عالم امر سے ہے، میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ روح تک پہنچ سکو، روح القدس تک پہنچ سکو۔ روح القدس وہ اللہ کی تائید ہے، وہ فرشتہ ہے یا وہ مدد ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، جس کے ذریعے خدا نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو تنہائی میں مدد پہنچائی ہے، ظالموں پر، قہاروں پر، طاغوتوں پر، جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو فتح و کامرانی دلوائی ہے۔ اس حقیقت کا نام روح القدس ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی قوم میری خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دشمنوں سے علیحدہ ہو جائے، وہ اللہ کے دشمن اگر ان کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے قبیلہ ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان سب سے اگر چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے تو یہ نہ کہنا ہم تنہا ہو گئے، بلکہ تم اللہ کے دشمنوں سے علیحدہ ہو کر روح القدس کے ساتھی بن گئے، اور روح القدس تمہارا رشتہ دار بن گیا۔ باپ نے تمہیں کیا دینا تھا؟ اس کافر باپ نے، گمراہ باپ نے، اس مشرک باپ نے کیا دینا تھا تمہیں؟ مشرک بیٹے نے کیا دینا تھا؟ اور روح القدس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب پتہ چل گیا رضی اللہ کون ہیں۔ شیعوں کو چڑ سی ہو گئی ہے رضی اللہ سے، تعصب کی وجہ سے،
فرقہ واریت کی وجہ سے واقعاً چڑ ہو گئی ہے. سنی کو علیہ السلام سے چڑ ہو گئی ہے. وہ اب رسول اللہ کو بھی علیہ السلام کہنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ وہ علیہ السلام سے تشیع کی بو آتی ہے, رضی اللہ سے تسنن کی بو آتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب فرقہ وارانہ ذہنیت, گندی ذہنیت کے اندر رضی اللہ چلا جائے اور علیہ السلام چلا جائے تو وہ فرقہ وارانہ رنگ میں رنگا جاتا ہے. لیکن اگر علیہ السلام قرآن سے لیں اور رضی اللہ اگر قرآن سے لیں تو خدا بتا رہا ہے اللہ کن سے راضی ہے, کون رضی اللہ ہے. اللہ اس انسان سے راضی ہے جو اللہ کی خاطر اپنے گمراہ باپ کو بھی لات مار کے آ جائے, اپنے گمراہ بیٹے کو چھوڑ کر آ جائے, جو اپنے گمراہ عشیرے کو چھوڑ کر آ جائے, جو اپنی ملحد قوم کو چھوڑ کر آ جائے, جو خدا کی راہ میں آ جائے, اللہ اس سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے. اور پھر یہیں پر نہیں, اولئک حزب اللہ, یہ حزب اللہ ہے. ایک اور سوال ہے نا ہمارے ذہنوں میں, حزب اللہ کون ہے؟ ایک دفعہ یہاں یہ لطیفہ آپ سمجھیں گے لیکن لطیفہ نہیں ہے, حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو. یہاں پولیس آ گئی باہر, جامعہ کے باہر, سید نصر اللہ کو پکڑنے کے لیے. پاکستان پولیس آ گئی ادھر لاہور کی, گاڑی بھر کے لے آئی جی. پوچھا کدھر آئے؟ کہتے ہیں جی ہم نے حسن نصر اللہ کو پکڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ کون؟ لبنان والے؟ کہا ہاں وہی. تو کہا وہ تو یہاں نہیں ہوتے, وہ تو لبنان میں ہیں. کہا وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے لبنان میں ہے, لیکن حکم اوپر سے آیا ادھر سے پکڑو آ کر. اب پاکستان پولیس کے ذہن میں حزب اللہ کا کیا تصور ہے, لوگوں نے کیا بتایا ہے, مخبروں نے کیا بتایا ہے, وہ کیا ان کے ذہن میں سوجی یہاں حزب اللہ سید نصر اللہ کو پکڑنے آئی یہاں پر. ابھی تو تعلقات دوستانہ بن رہے ہیں نا اسرائیل کے اور اسلامی ملکوں کے, اور یہ 2 سفیر بھی آئے تھے, اسرائیل کے 2 سفیر. ابھی جو 2 عرب سفیر آئے تھے اسرائیل کے لیے آئے تھے, یہ شاید اس کے بعد یہ بھی مدد کرے ان کی سید نصر اللہ کو پکڑنے کے لیے. حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں پاکستانیوں کے ذہن میں گڑ گئی ہیں, شیعوں کے ذہن میں بھی اور سنیوں کے ذہن میں بھی اور پولیس کے ذہن میں بھی اور حکومت کے ذہن میں. ایک, ولایت فقی سن کر فوراً ایرانیت ذہن میں آتی ہے. ولایت فقی یعنی ایرانی. ولایت فقی کو سمجھتے ہیں جیسے ایرانی زعفران ہے, ایرانی پستہ ہے, یہ ایرانی چیزیں ہیں. جیسے فارسی ایرانی چیز ہے, پرشین ایرانی چیز ہے, یا اور بہت سارے ایرانی تاریخ ہے, ایرانی سرزمین ہے, ایرانی مثلا تہران ایرانی ہے, خراسان ایرانی ہے, یہ ایرانیت ہے یہ. لیکن ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ولایت فقی بھی ایرانی کوئی چیز, کسی چیز کا نام ہے. شیعوں کے ذہن میں یہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, جتنے پاکستان کے شیعہ اخلاص رکھتے ہیں اور جذبہ اہل بیت کے لیے یقین جانے میں گواہی دیتا ہوں, خدا کو گواہ قرار دے کر, اتنا دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں ہے جتنا پاکستانیوں کے اندر ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے یہ بے خبر ہیں اہل بیت کی راہ سے, اتنا کوئی اور بے خبر نہیں ہے. اتنا جذبہ اور محبت جب یہ رکھتے ہیں تو بے خبر کیوں ہیں؟ ولایت اللہ کا دین ہے, ایرانیوں کا نہیں ہے عزیز من. نہ ولایت اللہ ایرانی ہے, نہ ولایت رسول اللہ ایرانی ہے, نہ ولایت علی ایرانی ہے, نہ ولایت آل علی ایرانی ہے, نہ ولایت فقی ایرانی ہے. قرآنی ہے, الہی ہے, اہل بیت کا راستہ ہے. ولایت کا راستہ, امامت کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. اگر تم نے ولایت فقی کو ایرانی قرار دیا تو مرجعیت فقی کو ایرانی کیوں نہیں کہتے ہو تم؟ مرجع اگر کسی بھی ملک کا ہو وہ شیعہ مرجع تقلید ہے, اور ولی فقی اگر کسی ملک میں ہو تو وہ ایران کا ولی فقی ہو جاتا ہے. اب اگر سب کو ایرانی ہی کہنا ہے تو مراجع تقلید بھی ایرانی ہے, پھر مرجعیت بھی ایرانی ہے.
پھر تو سارا کچھ لکھ کے دے دو، تشیع ہے ہی ایران کے لیے۔ یہ بعض شیعہ مخالفین نے، جاہلوں نے، نادانوں نے جو تاریخ سے ناآشنا ہیں اور جنہوں نے کسی پانڈ کی زبانی تشیع کی تاریخ سنی ہے، جیسے پانڈ ٹی وی چینل پہ پانڈ ہے نا، جمہوریت پیش کرتے ہیں۔ ابھی کشمیر کی آزادی، پانڈ آپ کے ٹی وی چینل پر کشمیر کی آزادی کے لیے ہے نا، ساری ٹی وی چینل کے اوپر ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پنڈوں کی، بڑے پیسے لیتے ہیں، بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ یہ پہلے جو تھیٹر کرتے تھے، اب یہ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں، تو کشمیر کے لیے شو کرتے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک مثلا کشمیر فتح کر رہا ہے، ایک مودی بن جاتا ہے، ایک ابھی نندن بن جاتا ہے، ایک ان میں سے کوئی پاکستانی کمانڈو بن جاتا ہے اور یہ جا کر کشمیر کو فوراً فتح کر کے لے آتا ہے۔ وہ اس طرح کا کام پنڈوں نے دین کے اندر بھی کیا ہے۔ دو جگہ مجھے پنڈ بہت لگتے ہیں کہ یہ خراب کر رہے ہیں سارا کا، اور قوم کتنی خوش ہے دونوں پنڈوں سے، ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے اور ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے، سٹیج پہ آئے ہوئے، مجلسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پنڈ۔ یہ بھی مذہب کی درگت بناتے ہیں، وہ سیاست کی اور مملکت کی بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پنڈ جماعت ہے غیر شیعوں کی، جو تشیع کا چہرہ بگاڑ کے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ تشیع ایرانی تفکر کا نام ہے۔ کیا تم نے رسول اللہ کے فرامین نہیں پڑھے؟ حدیث کے دورے کرتے ہو، شیخ الحدیث کہلاتے ہو، حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث رسول اللہ کی تواتر کے ساتھ چل رہی ہے، علی وشیعتوں کا، علی انت وشیعتوں کا، کہ یہ سب کچھ آپ کو حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ کی زبان سے نظر نہیں آتا؟ جب رسول اللہ علی کے پیروں کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایرانی کیسے ہو گیا؟ ایرانیت کیسے ہوگی تشیع کے اندر؟ اگر ایک ملت بڑھ کر کسی مکتب کو لے لے تو پھر رسالت عربی ہو گئی، تشیع ایرانی ہو گیا۔ پاکستانیوں کے لیے تو دونوں نہیں ہیں، پھر تو پاکستانی کو نہ سنی ہونا چاہیے نہ شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ تشیع ایرانی ہے اور رسالت نبوت عربی ہے۔ پاکستان نہ عربی ہے نہ ایرانی ہے۔ پاکستان کو فقط کس کے تابع ہونا چاہیے؟ پاکستان کی اپنی داخلی تولید کیا ہے؟ باوے ہے نا سرکار۔ پاکستان چھوڑو، پھر رسالت کو بھی چھوڑو، نبوت کو بھی چھوڑو، امامت و ولایت کو چھوڑو، یہ باواازم کو اپناؤ، چونکہ یہی آپ کے اپنے یہی ہیں، باقی سب باہر کے ہیں۔ ولایت فقی، تشیع اسلام، دین، فقاہت دین کا مسئلہ ہے، ولایت دین کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک ملک کے اندر اس پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس قوم کی ہو گئی ہے یہ چیز۔ آپ نے نالائکی دکھائی، دین کی میراث اپنے نام نہیں کروائی، ایرانی بنا دیا آپ نے اس کو۔ اس کو غلط فہمی ہے کہ یہ ایرانیت ہے۔ دوسرا حزب اللہ۔ حزب اللہ کا نام آتے ہی پاکستانیوں کا ذہن چلا جاتا ہے لبنان۔ حزب اللہ یعنی لبنان، لبنانی جماعت۔ نہ عزیز من، حزب اللہ قرآنی جماعت، حزب اللہ الہی جماعت، حزب اللہ یعنی خالص مومن جماعت، حزب اللہ یعنی ولایت کی بنیاد پر قائم جماعت، اور حزب اللہ براءت اختیار کر کے ہر گمراہ سے علیحدہ ہونے والی جماعت۔ حزب اللہ جس نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ہو، یہ حزب اللہ ہے۔ اللہ کا فرمانا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ مجادلہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ان کو حزب اللہ کہتے ہیں جو خدا کی خاطر اپنے باپ، بیٹا، بھائی، برادری، قبیلہ سب کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور ان کی نصرت کے لیے خدا روح القدس کو مقرر کرے. یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ حزب اللہ ہے. وہ یہ تاج اپنے سر پہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ لیکن مشکل ہے نا، اس گمراہ باپ کو کدھر لے جائیں، پھر گمراہ بیٹے کو کہاں لے جائیں؟ ہم سے تو برات نہیں ہو سکتی اختیار، ہم برادری کو کدھر لے جائیں؟ اپنی برادری سے کٹ تو نہیں سکتے. پہلا حکم ہمارا برادری سے کٹ تو نہیں سکتے. وہ خدا کہتے کٹنا ہے. خدا سے کٹ سکتے ہو، برادری سے نہیں کٹ سکتے. دو طرف تو نہیں رہ سکتے ہو آپ، یا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے دشمن کے ساتھ. یا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے دشمن کے ساتھ، دونوں طرف نہیں رہ سکتے. یہ چالاکی نہیں چلے گی کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ رکھو اور گمراہوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ رکھو. امام حسین علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے یحییٰ ابن سعید؟ آپ قوم کو توڑ رہے ہیں، جماعت سے نکل رہے ہیں، امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. تم مجھ سے بری، میں تم سے بری ہوں. میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ میری کون سی چیز تم سے مشترک ہے، ملتی ہے؟ یہ کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس سے ہم ایک قوم بن گئی ہیں. ہر گمراہ، فاسد، منحرف اگر اپنا عنوان مسلمان قرار دے تو ہم اسے مسلمان سمجھنا شروع کر دیں گے. اللہ پر ایمان بتائے گا، توحید پر کاربند ہونا بتائے گا، اور دشمن خدا سے دوری بتائے گی کہ یہ مسلمان ہے. اگر ولایت اختیار نہیں کرتا اور براءت اختیار نہیں کرتا اور مسلمان بنا ہوا ہے، اس اسلام کو قرآن تائید نہیں کرتا. یہ کربلا کی تائید شدہ اسلام نہیں ہے. سید الشہداء نے برات کا اعلان کیا، میں تم سے بری، تم مجھ سے بری. تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں، میرے عمل کے تم ذمہ دار نہیں. مشایعت حسین کے ساتھ حسین کا شیعہ بناتی ہے، محبت حسین کے ساتھ فقط محب بناتی ہے. حسین کے ساتھ مشایعت، مجھے یاد ہے جب یہ اشارہ کئی دفعہ کیا ہے مومنین کی خدمت میں، قم مقدسہ سے جب ارادہ کیا دیگر عزیزوں کے ساتھ، اساتید کے ساتھ، یہاں اس جامعہ کے لیے آنے کا، وہاں سے تعلیم کے بعد، تو وہاں بزرگان اوضاع سے ادب شاگردی کے طور پر مراجع تقلید، مجتہدین، اساتید، بزرگان، ایک ادب ہے، مدرسوں میں تھا کسی زمانے میں، آج کل نہیں ہے. آج کل اقدار ختم ہو گئی ہیں، نہ گھروں کے اندر وہ ادب ہے، نہ اولاد کے اندر ادب ہے ماں باپ کے لیے، نہ شاگردوں کے اندر ہے ادب استاد کے لیے، نہ چھوٹے کے اندر ادب ہے بڑے کے لیے. لیکن وہاں شاید یہ آخری نسل تھی جو یہ آداب بجا لا رہی تھی، ادباً دعا لینے کے لیے اپنے اساتید سے، بزرگوں سے.
ہر میدان میں ایسے ہوتا ہے جہاں یہ پہلوان بھی جب کھاڑے میں اترتے ہیں نا تو پہلے استاد کے پاس جاتے ہیں, دعا لے کے اذن لینے جاتے ہیں کہ استاد اذن دے تو جاتا ہے, اگر استاد نہ دے تو اس وقت تک وہ ادب ہے یہ اس کا. وہ ہم حاضر ہوئے مختلف بزرگوں کے پاس, کچھ بزرگوں نے وقت دیا, کچھ نے نہیں دیا. کچھ پاکستانی سن کر ڈر جاتے تھے کہ یہ پاکستانی ملنے آ رہے ہیں طلاب, تو اسی سے گھبرا جاتے تھے, خوف زدہ ہو جاتے تھے, چونکہ پاکستانیوں کا وہاں جو تأثر ہے جیسے باقی دنیا میں, مغرب دنیا میں اور امریکہ اور ان ممالک کے اندر پاکستانی کا تأثر یہ کہ یہ دہشت گرد ہیں. کئی دفعہ ہوا, ایک دفعہ مجھے ایک ایئرپورٹ پہ اس نے روک لیا, امیگریشن والے نے, ایک علیحدہ کمرے میں جا کر اس نے مجھے بٹھا دیا, اور وہاں آتے ہی اس نے سوال پوچھا کہ گن کدھر ہے تیری. میں نے کہا پاگل, یہ اس ملک میں گن لے کے آتا ہے دنیا کا؟ یہی اس نے سیدھا سوال کیا مجھ سے, گن کدھر ہے تیری. ایک اور ملک کے اندر تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا, وہاں وہ ڈومیسٹک سفر تھا, اس کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جہاز پہ جا رہا تھا, تو خالی تھا جہاز, پورے بڑے جہاز میں جہاں کئی 100 بندے بیٹھ سکتے ہیں, وہاں پر شاید کوئی 20-30 افراد کل فلائٹ کے اندر تھے. تو انہوں نے اس کے باوجود بھی وہ ٹکٹ دیے ہوئے تھے, سیٹ نمبر دیا ہوا تھا, تو اتفاق سے وہ سیٹ نمبر ایمرجنسی دروازے کے پاس دیا ہوا تھا, اور میں جا کے اس پہ بیٹھ گیا, بیلٹ باندھ لیا. اب وقت ہو گیا ہے, دروازے بند ہو گئے, جہاز نہیں اڑ رہا, سارے مسافر گھڑیاں دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اسٹاف کھڑا ہوا ایک جگہ پر. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ مسافر بھی اور اسٹاف بھی اور کریو بھی اور سارے. پھر ایک بوڑھی سی نرس آئی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایئر ہوسٹس, وہ بڑے ادب سے آ کے بڑے معذرت کے ساتھ اس نے ایکسکیوز کر کے اس نے کہا کہ یہ جہاز, میں نے کہا کیوں رکا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے بھائی؟ کہا اس لیے آپ ادھر کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو, اگر آپ اس کھڑکی سے اٹھ کے دوسری طرف کسی سیٹ پر جا بیٹھو تو شاید اڑ جائیے جہاز. تو میں نے کہا پہلے بتانا تھا, میں اٹھ کے دوسری کھڑکی کے پاس بیٹھا تو وہ چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا بھائی یہ تو تم نے توہین کی ہے پاکستانی سمجھ کر. تو انہوں نے کہا ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ تم اڑتے جہاز بھی کھڑکی کھول دیتے وہاں سے, ہمیں کیا معلوم پاکستانی ہو تم. یہ وہ جو میرے ساتھ ہوا میں بتا رہا ہوں. اب دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ, چونکہ وہ زیادہ سفر کرتے ہیں, میں نے اس کے بعد سفر کرنا چھوڑ دیا, دیگر ممالک میں جانا چھوڑ دیا اس کے بعد, کہ جو پاکستانی کی عزت ہی نہیں ہے وہاں پر, ایئرپورٹ پہ ذلیل ہونا پڑتا ہے تو کیا جائیں وہاں پر. اسی طرح ایران کے اندر وہ ان کو یہ نہیں کہ دہشت گرد ہیں, ایرانیوں کے ذہن میں یہ گدھا ہیں. پاکستانی کا سلام ایرانی کو بہت مہنگا پڑتا ہے, گدھا کا سلام جیسے ہوتا ہے نا, کہ گدھا سلام کرتا ہے بڑے دعاؤں کے ساتھ کرتا ہے, اللہ بچے دے ونی, اللہ فلاں, بیوی دے یا نہیں دے, بچے کی دعا پہلے گدھا کرتا ہے, بچہ تجھے خدا دے. وہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے چونکہ اس کے بدلے میں اسے دینا ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا, ملنے کا ہی وقت نہیں دیا کہ یہ گدھاؤں کو کیا وقت ہے. آپ نے بھی برا نہیں مانا کہ جب پہچان ہی یہی ہے یہاں پر ہماری, تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, نہیں دیا تو مرضی کے مالک ہے. لیکن کچھ بزرگوں نے محبت کی, شفقت کی, لطف کیا, اور بڑی عزت کے ساتھ, بہت نوازش کے ساتھ, جس طرح استادی کا حق ہوتا ہے توقع سے زیادہ انہوں نے محبت دی. ان میں سے ایک بزرگ, انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہو یہاں سے, ایران چھوڑ کر, قوم چھوڑ کر, اپنی ملت کے اندر خدمت کرنے جا رہے ہو. چونکہ یہ وہ خبر تھی جس کے لیے میں ترس رہا تھا کئی سالوں سے کہ کوئی حوضے سے جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا اپنی قوم میں, تو آج وہ خبر ہمیں سننے کو مل گئی. تو انہوں نے بڑی محبت کر کے ایک روایت سنائی. وہ روایت انہوں نے یہ فرمایا کہ روایت میں ہے کہ جب تمام اہل بہشت مومنین بہشت میں جائیں گے, پھر اللہ ملائکہ کو حکم دے گا ان بہشتیوں کی جسمانی تلاشی لی جائے.
ان بہشتیوں کی. جہنمی تو علیحدہ پہلے ہی ہو جائیں گے، جو اہل بہشت ہیں ان کی تلاشی لی جائے. اب تلاشی کیا لی جائے؟ ان کے جسم کی، ان کے کپڑوں کی نہیں، لباس کی نہیں، ان کے جسم کی تلاشی لی جائے. کیا تلاشی میں کیا لیا جائے؟ اللہ کا فرمان ہوگا ملائکہ کو کہ دیکھو کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسا نشان، خراش، زخم جو انہوں نے میری راہ میں اٹھایا ہو اور کھایا ہو، وہ نشان ہے یا نہیں ہے. میری خاطر انہیں زخم لگا ہو، میری خاطر انہیں چوٹ آئی ہو، میری خاطر انہیں کوئی جسم کے اوپر نشان پڑا ہو، ان مومنین کو علیحدہ کر دو. اور ملائکہ پھر کریں گے یہ کام. تمام اہل بہشت مومنین کے جسم کی تفتیش کر کے پھر علیحدہ کر دیں گے اس جماعت کو. پھر خدا فرمائے گا کہ وہ جو باقی مومنین ہیں جو نیک کام کر کے، عبادتیں کر کے آئے ہیں لیکن ان کے جسم پر میری راہ میں کوئی زخم نہیں لگا، انہیں وہ نہروں والی جنت، دودھ والی جنت، نعمتوں والی جنت، پھلوں والی جنت میں لے جاؤ. اور یہ جنہوں نے میری راہ میں زخم کھائے ہیں انہیں لے آؤ میری جنت میں لے آؤ، انہیں میری ذات کی جنت میں لے آؤ، انہیں میرے سائے کی جنت میں لے آؤ. عزیزان، جو براعت اختیار کرتے ہیں راہ خدا میں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں گمراہوں کو، اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں خدا پھلوں کے حوالے نہیں کر دے گا. اس لیے فرمائے کہ میں دنیا میں ہی روح القدس کو ان کی تائید کے لیے بھیج دوں گا. انہوں نے میری خاطر یہ سختی اٹھائی ہے، یہ سایہ خدا کی جنت میں ہوں گے، یہ سایہ خدا کی جنت میں ہوں گے. یہ خاص جنت ہے جو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. براعت دین کی راہ کو اپنے سیدھے راہ پر، اصول پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. ولایت اور براعت، تولا اور تبرع. اگر ولایت نہ ہو براعت بھی نہیں ہے، براعت نہ ہو ولایت بھی نہیں ہے. براعت دلیل ہے ولایت کی اور ولایت نشانی ہے براعت کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گمراہوں کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات ہوں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات ہوں. تم لبرل زندگی بھی بسر کر رہے ہو، تم رجائیت کے ساتھ زندگی بھی بسر کر رہے ہو، تم مرجعہ بن کر زندگی بھی بسر کر رہے ہو، اور پھر تم دعوے دار ہو کہ میں راہ خدا پر بھی ہوں، جبکہ خدا کی خاطر کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے. خدا کی خاطر کسی، سید الشہداء علیہ السلام نے منا کے خطبے میں علماء اسلام کو یہ خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے خدا کی خاطر دشمنی مول لی ہو، اللہ کی خاطر دشمنی مول لی ہو؟ تم نے اپنے مفادات کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، لیکن تم نے اللہ کی خاطر کسی کی مخالفت بھی مول نہیں لی. یہ راہ ہے حسین ابن علی کا. ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ دین کربلا میں بچایا ہے. کیسے بچایا؟ اس طرح سے بچایا. ظاہر ہے جب خدا کی خاطر انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنوں کو بھی چھوڑ دیا، برادری کو بھی چھوڑ دیا، عشیرہ کو بھی چھوڑ دیا، ان بظاہر نام نہاد مسلمانوں کو بھی چھوڑ دیا، اور خود کس بھروسے پر سید الشہداء کربلا جا رہے ہیں؟ جب مکہ سے کوئی ساتھ نہیں آیا، مدینہ سے کوئی ساتھ نہیں آیا، بنو ہاشم میں سے ساتھ نہیں آ رہے، دوسرے لوگ نہیں آ رہے، کوفہ میں سے کوئی نہیں، بصرہ میں سے کوئی نہیں، پھر کس کے بھروسے پر؟ اس اللہ کے بھروسے پر، نہ لوگوں کے بھروسے پر. جو لوگوں کا سہارا لیتا ہے وہ خدا سے رابطہ توڑ دیتا ہے، لوگوں سے زیادہ مضبوط کر لیتا ہے. اور اللہ کا فرمانا ہے
جو لوگوں کی قرب کے لیے مجھے چھوڑے گا میں انہی لوگوں کے ذریعے اس کو رسوا کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، انہی کے ذریعے جن کی خاطر اللہ کو چھوڑا ہے اس نے۔